یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آج کی جو دور کا المیہ ہے کہ ڈپریشن ہو گیا، ٹینشن ہو گئی، یہ کیوں ہوتی ہے؟ حضور قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی اور تمہاری مرضی کے درمیان فاصلے کا نام ڈپریشن. سبحان اللہ. جتنے تم اللہ کی مرضی سے اپنی مرضی کو دور لے جاؤ گے اور اس میں فرق ڈال دو گے، اتنا تم ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال لو تو تمہیں ڈپریشن نہیں ہوگا. تم پھر کیا کہو گے؟ یار جو اللہ کی مرضی وہ کر لے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب کہہ دیجئے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ اس کا آسان ترجمہ ہے. اس آیہ مبارکہ میں جو درمیان کا حصہ ہے، ایک حصہ پہلے ہے پھر ایک آخر میں ہے، لیکن جو درمیان کا حصہ ہے یہ آیہ مبارکہ کا حصہ کافی معروف و مشہور ہے اور اس کے بارے میں لوگ اظہار خیال بھی کرتے رہتے ہیں اور اکثر لوگوں کو یہ حصہ یاد بھی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے اور لوگ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے جانتے بھی ہیں، لیکن سیاق و سباق سے پوری آیہ مبارکہ کا جو سیاق و سباق ہے اس حوالے سے لوگوں کا اتنا علم نہیں ہے. لیکن اس جو ابھی میں نے آپ کے سامنے چونکہ پوری آیہ مبارکہ پڑھ دی ہے تو پھر مضمون کا پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو کیا کہنا چاہتا ہے. اس آیہ مبارکہ کا جو مرکزی نقطہ ہے مرکزی نقطہ وہ یہی حصہ ہے جس کے حوالے سے یہ آیہ مبارکہ پوری آئی ہے. اس کا یہ مرکزی حصہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ کن سرکمسٹانسز میں، کن حالات میں آپ نے مایوس نہیں ہونا. اگر آپ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یا کوئی زیادتی کر بیٹھیں یا آپ سے ہو جائے اپنی جانوں پر کوئی ظلم ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، تو اس صورت میں نا امید نہیں ہونا. اصل جس پہ فوکس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا. اس بات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پوری بیک گراؤنڈ بیان فرما رہا ہے اور پھر یہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا. اور آگے پھر اپنی صفت بھی بیان کر دی کہ میں وہ ہوں کہ جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ اپنی اتھارٹی کا ذکر کر رہے ہیں اس حصے میں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یا وہ اپنی اتھارٹی کا ایک اظہار کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. مجھے کسی سے اجازت لینے کی یا کسی سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جب میں چاہوں گا تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اب یہ بات کر کے پھر آگے اس نے اپنی دو صفات کا بیان کیا. انہ الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں آیہ مبارکہ کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں وہ اصل میں صفات جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سلوک کیا ہوگا. یہ ساری گفتگو پیچھے سے کر کے ارشاد فرما کر جب وہ اپنی دو صفات کا اظہار کرتا ہے، ایک کا دو کا جتنی کا بھی، اس سے مضمون کا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطمع نظر کیا ہے. اب یہاں پر جو دو صفتیں آئی ہیں، ایک غفور کی اور رحیم کی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں اس مضمون میں، اس مقام پر، اس محل میں اللہ تعالیٰ اپنی یہ دو صفات بیان فرما کر یہ ہمیں باور کروانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہوں
بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں اور میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں. اور اگر تم سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، کیونکہ بنانے والا تو وہ ہے نا، اس نے انسان کو بنایا. جس طرح پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا، یہ خیر و شر کا مجموعہ ہے، خیر و شر کا. اور جمعے میں بھی میرا یہی موضوع تھا کہ اب خیر بھی اس کے ساتھ ہے، شر بھی اس کے ساتھ ہے. تو اگر شر کے تحت اس سے کوئی ایسے اعمال سرزد ہو جائیں جو کہ اس کی اپنی جانوں پر یہ ظلم کر بیٹھے، کوئی زیادتی کر بیٹھے، کیونکہ یہ شر کا پہلو ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور کہے جی اب زندگی کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اب نیک عمل کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی نہیں ہے، تو اب کیا فائدہ نیک عمل کرنے کا. اب یہ جو نا امیدی ہے، مایوسی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فوکس کیا، ایمفیسائز کیا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے اس مقام پر کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو، جتنا بھی اپنی جانوں پر ظلم کر لو، جتنی بھی زیادتی کر لو، یہاں تک حدیث مبارکہ کے تحت کہ اگر تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان بھر جائیں، اتنی زیادہ گناہ کر لو، ریت دنیا کی ریت کے ذروں سے بھی زیادہ کر لو، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ کر لو، سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ کر لو، تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے پھر بھی کم ہوں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میری رحمت اس سے بھی اوپر ہے. جتنے مرضی تم گناہ کر لو، لیکن میری رحمت کے پھر بھی وہ تحت ہوں گے، میری رحمت ان پر ڈومینیٹ کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. تو سامعین محترم، یہ تو اس کے چند ایک نکات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب اس میں ایک نکتہ اور نکلتا ہے. جب ہم نا امیدی کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق انسان کی ایکسپیکٹیشن سے ہوتا ہے، توقعات. آدمی جب اپنی توقعات قائم کر لیتا ہے تو اس کی دو نتیجے ہوتے ہیں، یا توقع پوری ہو جاتی ہے یا توقع پوری نہیں ہوتی. اگر توقع پوری نہیں ہوتی تو نا امیدی میں چلا جاتا ہے، مایوسی میں چلا جاتا ہے. اور اگر توقع پوری ہو جائے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، نا امیدی سے نکل آتا ہے اور پھر امید کے دیے جلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، ایکسپیکٹ کرنا، توقع کرنا. اب توقع دو طرح ہو سکتی ہے. ایک توقع اس مادی دنیا میں مادی وسائل پر توقع کرنا. اب یہ جو اتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہوتے ہیں، اب وہ لوگ ہیں کہ جو اس مادی دنیا کے مادی وسائل پر توقع کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب ان کی ایکسپیکٹیشن کی جو لمٹ ہے وہ صرف مادی دنیا کے مادی ذرائع اور وسائل تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. لیکن جو بندہ مومن ہے، بلیور ہے، اس کی توقع بندوں سے زیادہ اپنے خالق و مالک، آقا و مولا اللہ سے ہوتی ہے. وہ اللہ سے توقع زیادہ کرتا ہے، بندوں سے کم کرتا ہے. بلکہ اس کو حکم یہ ہے کہ تم جتنی توقع کرنا چاہو، جو ایکسپیکٹیشن تمہاری ہے صرف اللہ سے رکھو، بندوں سے رکھو ہی نہ، بندوں سے کوئی توقع نہ رکھو. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان انسانوں سے توقع رکھتا ہے، جب انسان مادی وسائل سے توقع رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے. یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آج کی جو دور کا المیہ ہے کہ ڈپریشن ہو گیا، ٹینشن ہو گئی. یہ کیوں ہوتی ہے؟ حضور قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی اور تمہاری مرضی کے درمیان فاصلے کا نام ڈپریشن. سبحان اللہ. جتنی تم اللہ کی مرضی سے اپنی مرضی کو دور لے جاؤ گے اور اس میں فرق ڈال دو گے، اتنا تم ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال لو تو تمہیں ڈپریشن نہیں ہوگا. تم پھر کیا کہو گے؟ یار جو اللہ کی مرضی وہ کر لے. تمہارا کام ہے دعا مانگو، اس سے دعائیں مانگو. مانگنا اس سے یہ تمہارا حق ہے اور فرض بھی ہے، اور وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے. اس کے جو دعائیہ الفاظ ہیں یہ کبھی ختم نہ ہو. اس کا ہاتھ ہمیشہ میرے آگے پھیلا رہے، اس کا دامن ہمیشہ میرے آگے پھیلا رہے اور میں اس کے دامن کو بھرتا رہوں. یہ وہ چاہتا ہے. اور بندہ اگر یہ کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، توقع اس سے اس پر رکھے، بندوں پر نہ رکھے.
جو بندوں پر توقع رکھتا ہے، کیونکہ آدمی جو ہے یہ کبھی توقع پوری کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ الٹرا ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں بندوں سے جو وہ پوری نہیں کر سکتے. کسی سے بندہ توقع کر لے کہ یہ میری پوری کرے گا، تو ممکن ہے وہ بیچارہ معذور ہو، کر ہی نہ سکے، اور ممکن ہے کہ وہ کر سکے لیکن کرنا نہ چاہے. اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ ایک یہ وہ کر نہ سکے، اور ایک یہ ہے کہ وہ کرنا چاہے کر نہ سکے، لیکن یہ ہے کہ کر سکے لیکن کرنا نہ چاہے. اب یہ دو صورتیں ہو گئی. اب یہ چیز بھی بندے کو ڈپریشن میں ڈال دے گی. اس لیے اپنی جتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ صرف اللہ سے رکھو، خدا سے مانگو اور اس سے توقع رکھو، اور وہی اپنا فضل کرے، وہی اپنا کرم کرے، وہی اپنے فضل سے آپ کو نوازے. تو یہ اس سے ڈپریشن کم ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے گا. اگر اچھا ہو گیا تو کہے گا من جانب اللہ، اگر وہ کچھ غلط ہو گیا تو کہے گا من جانب اللہ. اللہ کی مرضی یہی تھی. یہ اس سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اگر وہ یہ بات کرے. ایک دوسری بات، انسان کے پاس دو طرح کی تھنکنگ ہے. ایک ہے پازیٹیو تھنکنگ، ایک ہے نیگیٹو تھنکنگ. مثبت سوچ اور منفی سوچ. ہر بندے کے پاس دو سوچ ہے، ایک مثبت اور ایک منفی سوچ. اب اچھا انسان کون ہے؟ جس کے پاس مثبت سوچ ہے. اور ہم برا انسان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس منفی سوچ ہے. منفی سوچ والا برا ہے. اچھا، سوچ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ صرف انسان کے ساتھ ہے. انسان سوچتا ہے، شعور رکھتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اسٹریٹجی بناتا ہے، مستقبل کی پیش بندی کرتا ہے، ماضی سے سبق لیتا ہے. یہ صرف انسان کی خاصیت ہے. اور دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے کہ جو اس طرح سوچے، اس طرح شعور رکھے، اس طرح اسٹریٹجی بنائے، پیش بندی کرے مستقبل کی. اور کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان کرتا ہے. اب اس کی یا مثبت سوچ ہوگی یا منفی سوچ ہوگی. اس آیہ مبارکہ میں اس حوالے سے جب بات کروں گا تھنکنگ کی، سوچ کی، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے یہ جو امید لگنا ہے یہ مثبت سوچ ہے، اور مایوس ہونا یہ منفی سوچ ہے. انسان پر جب مایوسی چھا جاتی ہے تو وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور انسان پر جب امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے یہ بات کر کے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، یعنی نیگیٹو نہ ہونا. سمجھ آ رہی؟ اس کے جو معنی میں نے کہا، جو معنی یہ جو میرے ذہن میں آئے ہیں، جو معنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. کیا مطلب؟ نیگیٹو نہ ہونا، پازیٹیو رہنا، امید رکھنا مجھ پر. اب اس کے دو یہاں پر پہلو پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ آدمی خود مایوس نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ کسی کو مایوس کرے نہ. اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید کرے نہ، اور خود بھی نہ ہو، کسی کو بھی نہ کرے. اب جو خود نا امید ہوتا ہے وہ بھی غلط بات، نیگیٹو ہو گیا. اور جو کسی کو نا امید کرتا ہے وہ اس سے بڑا نیگیٹو ہے. آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ جو اکثر ہمارے واعظین خطباء کا موضوع سخن رہتی ہے، جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں بتایا کہ اس نے 99 قتل کیے، اور اس کے بعد ندامت ہوئی، احساس ہوا، احساس جاگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو اب وہ لگا کوئی راستہ تلاش کرنے کے کس طرح میری معافی ہو جائے، اور اس کے لیے نکلا. یہ مثبت سوچ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد معافی اور توبہ مانگنی، یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اور اس پر اڑ جانا یا معافی نہ مانگنی یا توبہ نہ کرنی یہ نیگیٹو ہے. بات سمجھ آ گئی؟ پازیٹیو اور نیگیٹو. گناہ پر اڑ جانا یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. نہ مانگنی معافی یہ بھی نیگیٹو ہے. اور ندامت محسوس کرنی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ندامت محسوس کرو، شرمساری محسوس کرو، پھر توبہ کر لو اور معافی مانگ لو. تو یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اب اس پر ایک پازیٹیو تھنکنگ آ گئی کہ یار میں نے 99 قتل کیے. اب وہ نکلا کسی راستے کی تلاش میں، چلتے چلتے وہ ایک شخص کے پاس گیا. اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری کو بخشش کی نجات کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ 99 قتل کیے ہیں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، تیری تو نجات ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو اس کا ایکٹ ہے
یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر رہا ہے. اور سمجھ آ گئی؟ نیگیٹو ہو گیا, اور نیگیٹو ہو کے کر کیا رہا ہے کہ بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر رہا ہے. اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہو سکتی. اس نے کہا اگر میری بخشش ہی نہیں ہو سکتی, اب یہ نا امیدی کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلا, پروڈکٹ کیا نکلی. اس نے کہا اگر میری بخشش ہی نہیں ہونی تو پھر میں تجھے بھی نہیں چھوڑتا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 ہو گئے پورے. اب 100 قتل کر کے ندامت تو پھر اندر سے, وہ چونکہ ضمیر جاگا ہوا ہے, اب اس کو چین نہیں لینے دے رہا, اور کہتا ہے کسی اور راستے پر چلوں. پھر وہ نکلا, آگے ایک شخص ملا. اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ میری کوئی نجات کی راہ ہے. اس نے آگے سے یہ نہیں کہا پچھلے والے کی طرح, یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے. اس نے کہا میں تو نہیں جانتا, لیکن ایک شخص ہے آگے جو تجھے بتائے گا کہ تیری نجات کیسے ہو سکتی ہے, سبحان اللہ, تیری بخشش کیسے ہوگی. وہ آگے بندہ ہے, وہ بتائے گا. اب اس نے کیا رول ادا کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ. اس نے امید دلائی ہے اس کو کہ ہو سکتی ہے آگے چلے جو بندہ ہے, میں نہیں جانتا, لیکن آگے ایک بندہ ہے, اس کی طرف جاؤ, اس سے پوچھو, وہ تجھے راستہ بتائے گا. یہ ہے کسی کی امید کی کرن جوت لگانی کسی کو, اور امید کی کرن پیدا کرنی اس کے لیے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اب جب پازیٹیو سے ملا, وہ پازیٹیو تھنکنگ لے کے نکلا ہوا ہے, اب اس کو پازیٹیو تھنکنگ والا مل گیا. اب جب یہ دو مل گئے تو آگے چلا, تو آگے اس بندے تک جانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی. جب موت واقع ہو گئی تو اب فرشتے لینے کے لیے آ گئے. اب وہ بھی آگے جو جہنم کے فرشتے تھے, اور وہ بھی آگے جو جنت کے فرشتے تھے. انہوں نے کہا جی روح کو ہم نے لے کے جانا ہے, وہ کہے جی روح کو ہم نے لے کے جانا ہے. انہوں نے کہا جی اس نے 100 قتل کیے, اس لیے. اب یہ بڑا قابل غور نکتہ ہے, یہ عام وائز خطیب آپ کو نہیں بتائے گا یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں. ایک انالیسس کر رہا ہوں بڑا ڈیپ جا کے. اب جب دونوں آگے تو لاجک کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا. بھائی تمہارے پاس کیا لاجک ہے؟ انہوں نے کہا اس نے 100 قتل کیے, یہ لاجک ہے. بہت بڑا جرم کیا, انسانیت کو ذبح کر دیا اس نے, 100 قتل کیے. ہمارے پاس یہ لاجک ہے اس کو جہنم میں لے کے جانے کی. جنت والے کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم نے لے کے جانا. اس نے کہا تمہارے پاس کیا لاجک ہے؟ انہوں نے کہا لاجک یہ ہے کہ اگرچہ اس نے 100 قتل تو کیا ہے, لیکن آخری وقت مرنے سے پہلے یہ نجات کا رستہ تلاش کرتا کرتا مرا ہے. یا دوسرے لفظوں میں اپنے موضوع پر میں بات کروں, جملہ کہوں تو پھر یہ ہے, انہوں نے کیا کہا, جنت کے فرشتوں نے کیا کہا کہ اگرچہ اس نے 100 قتل کیا ہے, لیکن آخری ٹائم یہ پازیٹیو تھنکنگ میں تھا. بات سمجھ آ گئی کیا تھا؟ یہ پازیٹیو تھنکنگ میں تھا, مثبت سوچ میں تھا, اس لیے ہم جنت میں لے کے جائیں گے. اندازہ کریں کہ مثبت سوچ کتنا بڑا اللہ کا ایک عطیہ اور انعام ہے بندے کے لیے, کہ اگر اس کی سوچ پازیٹیو ہے تو کتنا بڑا انعام ہے کہ جنت کے فرشتے لڑ رہے ہیں کہ بھئی ہم لے کے جائیں گے. لاجک کیا ہے؟ ہم عمل نہیں بتا رہے اس کا, عمل تو بھائی 100 گناہ ہے. اگر اعمال کی بات کریں تو 100 گناہ ہے, عمل کی بات نہیں کر رہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کی آخری کیفیت جو تھی پازیٹیو تھنکنگ کی, وہ بات کر رہے ہیں. یہ لاجک. جب یہ بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس آ جاؤ, اس طرح کر لو کہ جا کے زمین کو ماپ لو. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ پیچھے سے جہاں سے چلا تھا اور جہاں مرا ہے وہ ناپ لو, اور جہاں مرا ہے اور جہاں جانا تھا وہ ناپ لو. اگر پیچھے زیادہ فاصلہ طے کر رہا ہے, آگے کم ہے, تو پھر جنت میں لے جاؤ. اور اگر اگلا فاصلہ زیادہ ہے, پیچھے کا تھوڑا ہے, تو پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ. آپ اندازہ کرو کہ خدا کا فیصلہ کیا ہے. میں کبھی حیران ہوتا ہوں یہ حدیث پڑھ کے, یا باری تعالیٰ یہ کیسا فیصلہ تم نے فرمایا ہے. کہاں رہ گئے اعمال اور کہاں باقی باتیں رہ گئی. تھنکنگ کی بات ہو رہی ہے, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو تھنکنگ. فاصلہ ناپا, ادھر فرشتے فاصلہ ناپنے آئے, اگلی بات اس سے بھی کمال کی ہے. چلو فیصلہ ہو گیا نا, ہو گیا, اب وہ ناپیں پتہ چل جائے گا. تو اللہ نے کیا کیا, پچھلی زمین کو پھیلا دیا اور اگلی کو سکیڑ دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ان کو بھیج کے کہ جاؤ ناپو, وہ ناپنے آ رہے ہیں, تو خود زمین کو حکم دیا کہ پیچھے سے پھیل جاؤ, آگے سے سکڑ جاؤ. سبحان اللہ.
زمین پیچھے سے پھیل گئی، انہوں نے ناپا، پچھلا فاصلہ زیادہ ہو گیا، اگلا کم ہو گیا، تو جنت والوں نے کہا جی اب تو ہم لے گئے۔ بس یہ ہے رول کریکٹر آف پازیٹیو تھنکنگ۔ ایک وہ جس نے اس رستے پر لگایا وہ اگلا بتائے گا، اور ایک وہ رول جس نے کہا نہیں اللہ کی اب تو تیری بخشش نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، جو انسان دنیا میں پازیٹیو ہو کے رہتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ رہتا ہے، وہ کسی کو نا امید نہ کرتا ہے نہ ہوتا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، امید لگائے رکھتا ہے۔ بات سمجھ آگے؟ گناہ مٹھ کے نہیں کرنا، ٹارگٹ کر کے گناہ نہیں کرنا، اور اللہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنا کہ کوئی بات نہیں پھر کیا وہ بخش لے گا، اس نے کہا وہ میں بخش لوں گا، گناہ کر لوں گا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ بات تم نے کی نہیں تو تمہارے سارے راستے بند ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کی رحمت کے بھروسے پر نیکی کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اس نے کہا میں معاف کر دوں گا اب گناہ کر، وہ تو بھول چوک ہو جائے، جذبات غالب آ جائیں، ایٹ ونس کوئی سوچ آ جائے تو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، جان پر ظلم کر لیا، وہ الگ بات ہے۔ ٹارگٹ کر کے، پلاننگ کر کے، اور اس آسرے پر کو وہ بخش لے گا، کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی، اگلے جہان جا کے دیکھیں گے، حساب دے لیں گے، یہ سوچ نیگیٹو ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو ہمیشہ اپنی سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے، کبھی نیگیٹیوٹی نہیں آنے دینی چاہیے۔ معاشرے میں اگر یہ سوچ پروان چڑھ جائے، پازیٹیو مثبت سوچ، تو ہمارا معاشرہ، سوسائٹی ایک مستحکم، بہترین، ایک خوبصورت سوسائٹی کا روپ اختیار کر سکتی ہے، اگر ہم ساری سوسائٹی پازیٹیو ہو جائیں۔ اور یہ درس کہاں سے آنا چاہیے؟ یہ محراب و منبر سے آنا چاہیے، سبحان اللہ، یہ ہماری تربیتی درسگاہوں سے آنا چاہیے، یہ پیغام پازیٹیوٹی کا کہ پازیٹیو ہو کے رہو، اچھی سوسائٹی بن جائے گی، اچھا معاشرہ، اچھی قوم بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب کسی کو کوئی سوال ہے تو